السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوصیک یا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھلائی جو اکثر علماء کے بقول یہ نماز کے بعد پڑھی جائے گی. بعض لوگ اگر چیز کے قائل ہیں کہ دوبارہ کل صلاۃ کہا گیا ہے تو نماز کے پہلے یعنی تشہد میں پڑھی جائے گی، لیکن اکثر علماء اور ہمارے اکابرین اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جائے. کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا یا یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. اور دعا کیا ہے، دعا یہ ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر، حسن عبادت پر میری مدد فرما. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع دعا سکھلائی اور کہا کہ اللہ کے مدد کے بغیر کوئی آدمی نہ تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے. یہاں ذکر پر اللہ کی مدد طلب کی گئی کہ اللہ اپنے ذکر پر میری مدد کرنا، اور ذکر کا یہ لفظ عام ہے. تلاوت قرآن ہو جو سب سے بڑا ذکر ہے، اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ دوسری تسبیحات ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے. تو حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہا کرو، یہ دعا پڑھتے رہا کرو. اور بڑے تاکیدی صیغہ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کبھی مت چھوڑنا. بعض علماء کہتے ہیں کبھی مت چھوڑنا یعنی یہ کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھوڑنا چاہیے. بغیر کسی مجبوری کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. یعنی ہمیشہ آدمی کو اس دعا پر مداومت برتنی چاہیے، ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ شکر، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بن کر بندہ رہے. بندہ ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہے. اور پہلے ذکر کو بیان کیا گیا، اس کے بعد شکر کو بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ علماء کی جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہی اللہ کی نعمتوں کا قدرداں ہوتا ہے، وہی اللہ کی نعمتوں کو سمجھتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے. اور پھر اچھی طرح عبادت کی ادائیگی پر بھی اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عبادت تو انجام دی جا رہی ہے لیکن عبادت کس طرح انجام دی جا رہی ہے یہ یعنی اس میں کافی کھوٹ اور کافی کمی ہے. بلکہ عبادت جب انجام دی جائے تو عبادت بالمکمل طریقے سے سنت کے مطابق اور جو مطلوب ہے، جو تقاضا ہے، اس کے مطابق ادا ہونی چاہیے. کہ یہ بڑی جامع دعا ہے جو اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. یہ بھی ایک دعا یہ بھی ایک حدیث ہے جس کا تعلق نماز کے بعد پڑھی جانے والے اذکار سے ہی ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا تو موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتی. یعنی وہ جیسے اگر وہ توحید پر، عقیدہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتی. دیکھیے، یہ اس حدیث کے بارے میں اگرچہ علماء نے کلام کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت جس میں محدث اصل علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اس کے پہلے علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ، ان لوگوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے، اس لیے حدیث قابل حجت ہے انشاءاللہ. تو کہا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے جو آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، اور اس حدیث میں بھی اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا رہے اس طرح فرض نماز کے بعد تو وہ جنت میں داخل ہوگا موت کے ساتھ ہی. دیکھیے آیت الکرسی کی فضیلت اس قدر کیوں ہے
آیت الکرسی کی فضیلت اس قدر یوں اس لیے کیونکہ اس میں توحید الہی کو، اللہ کی توحید کو بڑے صاف طور پر اور نکھرے انداز میں بیان کیا گیا، اس کی قدرت، اس کا علم اور جو کچھ اللہ کی صفات سے متعلق چیزیں تھیں اس کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو بھی سورہ اخلاص کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ چونکہ سورہ آیت الکرسی کی بات ہے اس لیے آیت الکرسی کا مختصر معنی و مفہوم سمجھ کر ہی آگے بڑھا جائے۔ اللہ نے آیت الکرسی میں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے علاوہ یہاں اللہ نے آیت الکرسی کی فضیلت کہتے ہیں کہ جو دو نام یہاں پہ ذکر کیا گیا، الحی القیوم، اللہ کا یہاں دو نام ذکر کیا گیا، الحی القیوم، اور کہتے ہیں علماء کہ انہی دونوں ناموں پر سارے اللہ کے اسماء حسنہ کا مدار ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو اچھے نام ہیں اس کا مدار اسی پر ہے، کیونکہ ایک طرف تو اللہ حی ہے اور اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اور اللہ کی صفت میں سے ہے زندگی، انسان بھی زندہ ہے، لیکن انسان کی زندگی ایسی ہے کہ جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، اور جس زندگی میں بے شمار نقائص و بے شمار عیوب ہیں، انسان زیادہ ورک کرتا ہے، زیادہ محنتیں کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اسے نیند کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں اپنا تعارف اللہ نے کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کیا جائے تو یہی بیان کیا جائے اور یہی صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود تو بہت ہے، یعنی معبود کا مطلب ہوتا ہے عبادت جس کی جائے، تو معبود تو بے شمار لوگ دنیا میں عبادت کر رہے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوگا صحیح کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو زندہ ہے، جس کی صفت میں سے زندگی ہے، جو قیوم ہے، جو خود بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو تھامے ہوئے ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب اللہ کی زندگی ایسی ہے تو اس کے بعد اللہ کا تعارف مزید کرایا گیا اور کہا گیا کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، انسان کو زندہ ہے انسان لیکن اسے نیند اور اونگ آتی ہے، اسے نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اللہ کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ نیند، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اللہ ہی کے لیے، یہی ترجمہ زیادہ صحیح کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے، جو کچھ بھی ہے اس سے اللہ کی ملکیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ مالک الملک، اللہ کے لیے جو کچھ ہے اس کائنات میں آسمان و زمین میں وہ سب کا مالک کون ہے؟ اس سب کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ کے پاس یعنی میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت کے ساتھ ہی کوئی آدمی سفارش کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں، لمبی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو، اور حساب و کتاب ہو کر معاملہ ایک طرف ہو، سارے نبی معذرت کرتے چلے جائیں گے، سارے نبی معذرت کرتے چلے جائیں گے، جو شفاعت عظمیٰ کی مشہور حدیث ہے جو محدثین نے اپنی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ سارے نبی لوگوں سے جب جائیں گے تو معذرت کرتے چلے جائیں گے، کہیں گے، آخر میں کہا جائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آپ جائیں گے، جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کی اتنی تعریف کریں گے، اللہ کی اتنی تعریف کریں گے، ان الفاظوں کے ساتھ تعریف کریں گے جن الفاظوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس سے پہلے مجھے وہ الفاظ نہیں پتہ ہے، ان الفاظوں کے ساتھ آپ کی تعریف کریں گے اللہ کی، یہاں تک کہ آپ سے کہا جائے گا کہ ارفع رأسک، اے نبی سر اٹھائیے، سل تعطى اشفع تشفع، آپ سوال کیجئے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کیجئے اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس دن بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ جو ہے انسان کو یا تو اپنے حال کا پتہ ہے، انسان کو مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. جو مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو ماضی کا بھی اللہ کو علم ہے، حال کا بھی اللہ کو علم ہے، اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے. مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سب کچھ کا مالک کون ہے؟ سب کچھ کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کی طرح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کی طرح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اور اسی لیے اس کے بعد کہا گیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور یہ لوگ جو ہیں، جو کچھ بھی ہے لوگوں کے پاس علم ہے، وہ اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم کا احاطہ اتنا ہی ہے ان کے پاس. اللہ جتنا لوگوں کو سکھلا دے اتنا ہی ان کو علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کے بعد اللہ کے صفات میں سے اس کے بعد 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک تو کہا گیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یہ آسمان و زمین کے برابر، آسمان و زمین کے وسعت کے برابر ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ یہ کرسی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کرسی سے مراد یہ اللہ کا قدم مبارک رکھنے کی جگہ ہے. موضع قدمی اللہ، یہ عام کرسی نہیں مراد ہے، یہ اللہ کی کرسی سے مراد موضع قدمی اللہ. اس طرح کی جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اس پر ہم ویسے ہی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، بغیر اس کی کیفیت کے جانے ہوئے اور کیفیت کا ادراک اور کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے. اور اللہ کی کرسی کا عالم یہ کہ وہ آسمان و زمین کی وسعت اور آسمان و زمین کے بڑے ہونے کے باوجود اس کا احاطہ کیے ہوئے اس کی وسعت کے برابر ہے. اور یہ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو بوجھل اور اللہ کو تھکا نہیں سکتی. آسمان و زمین کی حفاظت، اس میں جو کچھ ہے ان سارے چیزوں کی حفاظت بھی اللہ کو تھکا نہیں سکتی. یعنی اللہ کی عظمت کے بارے میں اشارہ ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے. اور یہ سارے موضوع اس میں ایسے ہیں جن پر پورا مکمل درس ہونا چاہیے، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ عرش ہو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا تذکرہ کیا گیا اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی. یہ تو اجمالی طور سے میں نے کچھ باتیں، چونکہ اس کا ذکر آیا اس لیے میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا، ورنہ ایک ایک لفظ پر علماء نے بڑی بحث کی اور لمبی چوڑی کتابیں بھی ہیں اس میں. تو ان سورہ یہ آیت الکرسی کا بھی ہمیں ہمیشہ ورد کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ بھی سنیں، جو کچھ بھی کہیں، اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.